بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے نواقض اسلام کے متعلق چند بنیادی قواعد کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ انہی قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ کسی کے اندر اگر کوئی کفریہ عقیدہ پایا جائے یا کسی کے یہاں کوئی کفریہ عمل پایا جائے تو اس عقیدے یا عمل کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عمل کفری عمل ہے یا یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، یہ کہنا نہیں ہوتا کہ وہ شخص کافر ہے۔ عمل پر کفر کا حکم لگانے کا معنی اس شخص کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگانا نہیں ہوتا۔ یہ تفریق بہت ضروری ہے، اور اس بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے یہاں فلاں 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 کفریہ عقائد پائے جاتے تھے یا فلاں کفری عمل کا ارتکاب کرتا تھا، تو فوراً بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، آپ نے اسے کافر قرار دیا۔ اسی طرح کسی شخص کے اندر اگر کوئی باطل عقیدہ پایا جائے، اہل سنت والجماعت کے منہج سے انحراف موجود ہو اور اس کے اس انحراف کا ذکر کیا جائے، تو فوراً لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اسے اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا، سلفیت سے خارج کر دیا۔ تو اس قاعدے کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ کسی عمل پر، کسی عقیدے پر کفر کا حکم لگانا یا اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے خارج ہونے کا حکم لگانا، یہ حکم لگانا نہیں ہوتا کہ اس عمل کا کرنے والا، اس عقیدے کا رکھنے والا، اس منہج کا اختیار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے یا سلفیت سے خارج ہے۔ تو یہ تفریق بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا شراب پینے کے جرم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد نافذ کیا، پھر اسے دوبارہ لایا گیا، سیبارہ لایا گیا۔ ایک شخص نے جب بار بار لایا گیا اسے اسی جرم میں، تو اس کے اوپر لعنت کی بد دعا کرتے ہوئے کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، بار بار تمہیں اللہ کے رسول کے پاس اسی جرم میں لایا جا رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس شخص کو ٹوکتے ہوئے کہا لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اس پر لعنت کی بد دعا نہ کرو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول نے اسے منع کیوں کیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر لعنت کی بد دعا کی ہے۔ شراب کے متعلق 10 لوگوں پر اللہ کے رسول نے بد دعا کی ہے، لعنت بھیجی ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو شراب پیتا ہے، تو خود اللہ کے رسول سے شراب پینے والے کے اوپر لعنت ثابت ہے۔ خود اللہ کے رسول نے لعنت کیا ہے کہ جو شراب پیے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس شخص سے، اس صحابی سے چوک کہاں ہوئی؟ اللہ کے رسول نے جو لعنت کی بد دعا کی ہے، جو لعنت بھیجی ہے، وہ عام ہے، جو بھی یہ عمل کرے گا اس پر لعنت۔ لیکن اس عام لعنت کو، اس عام بد دعا کو اس صحابی نے ایک خاص شخص پر نافذ کر دیا، چسپا کر دیا۔ فوراً اللہ کے رسول نے منع کیا کہ اس لعنت کے عموم میں یہ داخل نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کے اندر وہ عمل پایا جائے، وہ گناہ پایا جائے، وہ گنہگار ہی ہو، لیکن اس عمل کو ہم گناہ کہیں گے۔ اگر وہ کفریہ ہے تو اسے ہم کفر کہیں گے کہ یہ عمل کفریہ عمل ہے، لیکن کرنے والا گنہگار ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس نے شراب پیا تھا، اللہ کے رسول نے خود لعنت بھیجی ہے ایسے شخص پر، لیکن جب اس شخص نے معینہ شخص پر یہ لعنت بھیج دی تو اللہ کے رسول نے فوراً منع کیا
کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ضروری نہیں کہ اگر کسی نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا یا کسی کفر یا عقیدے کا ارتکاب کیا تو وہ شخص حقیقت میں گنہگار ہو جائے، کافر ہو جائے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے اپنے گمان کے مطابق زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی۔ آخری وقت اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ بچوں نے تعریف کی، کہا کہ آخر میں ایک تم کو وصیت کر کے جا رہا ہوں، تمہیں ایک آخر میں وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ وہ وصیت کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی پوری گناہ میں گزار دی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزار دی۔ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے موت کے بعد پکڑا تو مجھے جو سزا دے گا کسی دوسرے کو نہیں دے گا، اس لیے میری ایک وصیت ہے، جب میری وفات ہو جائے تو مجھے آگ میں جلانا اور پھر میرے جسم کو ریزہ ریزہ کرنا، آدھا پانی میں اور آدھا ہوا میں بہا دینا، نہ اللہ رب العالمین مجھے پکڑ پائیں گے نہ مجھے سزا دیں گے۔ بچوں نے اسی طرح کیا وفات کے بعد جس طرح بات میں وصیت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو، ہوا کو، پانی کو حکم دیا اپنا حصہ جمع کرو۔ اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ کھڑا ہوا، پوچھا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا من خشیتک یا رب، اے اللہ تیری خشیت سے۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو خشیت الہی کی وجہ سے، جو کہ انتہائی عظیم عبادت ہے، خشیت الہی، خوف الہی انتہائی عظیم عبادت ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کیا۔ غور کریں کہ آخری عمل جو اس بندے کا تھا، کیا کوئی نیک عمل تھا یا گناہ تھا؟ خشیت الہی یقیناً نیک عمل ہے، لیکن جس عقیدے پر اس کی وفات ہوئی وہ کون سا عقیدہ تھا؟ اللہ رب العالمین کی قدرت میں شک کرنا۔ اس نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ یہ وصیت کیوں کی تھی؟ کہ اس طرح کرنے سے اللہ رب العالمین نہ مجھے پکڑ پائیں گے اور نہ مجھے سزا دیں گے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہوا نا، کہ اس طرح کرنے سے اللہ رب العالمین مجھے پکڑنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ اللہ کی قدرت کا اگر کوئی انکار کرے یا شک کرے تو بندہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے بارے میں کہے کہ اللہ رب العالمین فلاں کام نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین فلاں کام نہیں کر سکتا، تو ایسا بندہ کافر ہے۔ بعض لوگ شبہات پیش کرتے ہیں، معتزلہ اور متکلمین کے بعد افکار سے متاثر ہو کر امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ کے اندر متکلمین کے بعد شبہات کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، قدرت کے بارے میں، اور افسوس کے بعد لوگ انہی افکار کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے اور کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں میں جانتا ہوں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نہیں کر سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ حقیقت میں متکلمین کے افکار ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کے بارے میں شک کرنا یہ کفر ہے، اور اس شخص کی وفات اسی عقیدے پر ہوئی تھی، لیکن کیا وہ جانتا تھا کہ میں ایک اور گناہ کر کے مر رہا ہوں؟ وہ تو اپنے گناہوں کے بارے میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین اگر پکڑے تو مجھے جیسی سزا دے گا کسی کو نہیں دے گا۔ تو اپنے گناہوں سے ڈرا ہوا ہے بندہ، اسے اس بات پر بھی یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی اور ان گناہوں کی سزا ملے گی۔ ایمان بالبعث بعد الموت کے بارے میں اسے یقین ہے، وہ اپنے گناہوں سے ڈرا ہوا ہے۔ اب یہاں پر توقع نہیں کی جا سکتی کہ اور ایک مزید گناہ کی وہ جرأت کر رہا ہے۔ یہ گناہ جو اس سے صادر ہوا، جو کہ کفر ہے حقیقت میں، یہ لا علمی میں ہوا ہے۔ اسے اگر ذرہ برابر علم ہوتا کہ میں اور ایک گناہ کر رہا ہوں، کفر کر رہا ہوں، تو اس گناہ کا ارتکاب اس حال میں نہیں کرتا وہ، کیونکہ اپنے گناہوں سے ڈرا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اس باطل عقیدے کا مواخذہ نہیں کیا اور اسے جنت میں داخل کیا۔ اسی طرح اور ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبے کی مثال دی کہ توبہ کرنے سے اللہ رب العالمین کو اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ کوئی شخص صحرا میں اپنے زاد راہ کے ساتھ، اپنی سواری کے ساتھ نکلے اور آرام کرنے کے لیے کہیں پر لیٹے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ سواری غائب ہے اپنے زاد راہ کے ساتھ۔ اب اس کے سامنے چٹیل میدان ہے، اپنے پیروں پر چلتے ہوئے اس میدان کو وہ کراس نہیں کر سکتا،
کتنے دن تک چلے گا؟ 1 دن 2 دن 3 دن مہینوں تک تو بھوکا پیاسا نہیں چل سکتا. اب اس کے سامنے اپنی موت نظر آ رہی ہے, موت کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. مایوس ہو کر پھر وہی آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے. دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ سامنے موجود ہے. اب اسے ایک نئی زندگی مل گئی, جہاں پر زندگی کی کوئی چانس نہیں تھی وہاں پر اسے ایک نئی زندگی ملی ہے. کتنی خوشی ہوگی. خوشی کے عالم میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک. خوشی کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. اللہ کے رسول مثال پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح اس بندے کو خوشی کے عالم میں کیا کہہ رہا ہے کچھ پتہ نہیں, اللہ کو اپنا بندہ اور خود کو اللہ کا رب کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین کو جب بندہ توبہ کرتا ہے اس سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اس بندے کی جو مثال پیش کی تو کیا اللہ رب العالمین اس کفریہ کلمہ کی وجہ سے اس کا مواخذہ کریں گے؟ اللہ کے رسول نے مثال پیش کی کہ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے. یہ خوشی کے عالم میں کہہ رہا ہے. کیا اس عالم میں جب وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے یہ کفریہ کلمہ وہ کہتا؟ لیکن لا علمی میں چوک کی وجہ سے اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ ایک کفریہ کلمہ نکل رہا ہے. اگر کوئی اللہ کو کہے انت عبدی کہ تو میرا بندہ ہے تو یہ کفریہ کلمہ نہیں ہے. انا ربک اگر کہے کہ میں رب ہوں, میں اللہ ہوں, یہ کفریہ کلمہ ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا مواخذہ کیا نہیں کیا. پتہ کیا چلا کہ کوئی عمل اگرچہ کفریہ ہو, کوئی عقیدہ اگرچہ کفریہ ہو, اگر کسی کے یہاں پایا جائے تو اسے ہم کفر کہیں گے, لیکن کرنے والا جس کے یہاں یہ عمل پایا جائے یا جس کے یہاں یہ عقیدہ پایا جائے یا جس کے یہاں منہج سلف سے انحراف پایا جائے, اس انحراف کو ہم بیان کریں گے کہ یہ انحراف ہے, لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ اس شخص کے اوپر بھی ہم فتویٰ لگا رہے ہیں, اس شخص پر حکم لگا رہے ہیں کہ وہ کافر ہے یا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا وہ منہج سلف سے خارج ہے. یہ لازم نہیں آتا. عمل کے درمیان اور عامل کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اہم مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے. یہ اگر مسئلہ کلیئر ہو گیا تو بہت سارے اشکالات ایسے ہی دور ہو جائیں گے. یہ جو بہت سارے لوگ جو لوگ منہج سلف کی خدمت کر رہے ہیں ان کے خلاف کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک کو منہج سلف سے خارج قرار دیتے ہیں, اگر اس قاعدے کا انہیں علم ہو جائے تو یہ الزام نہیں لگائیں گے. شاذ و نادر کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہو گیا, شاذ و نادر بھی شاید مشکل ہے کہ کسی کو کہا ہو کہ دار اسلام سے خارج ہے یا فلاں جہنمی ہے یا فلاں بدعتی ہے. شاذ و نادر کبھی کسی کے بارے میں کسی نے کہا ہوگا, لیکن لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اس طرح لوگوں کو دار اسلام سے خارج کرتے ہیں, فلاں کو جہنمی کہتے ہیں, جہنم کا سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں لوگ, جنت و جہنم کے مالک ہو چکے ہیں. یہ کس وجہ سے کہا جا رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ اس عظیم قاعدے سے واقف نہیں ہے. تو اس قاعدے کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ عمل پر حکم لگانا اس شخص پر حکم لگانا نہیں ہوتا. ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں. آپ ایک ہوٹل گئے, آپ نے ہوٹل والے سے, رات تھی, وہاں اندھیرا بھی تھا, طلب کیا کہ 1 گلاس پانی دیں. ہوٹل والے نے گلاس میں شراب دے دی پانی کی جگہ. آپ نے پیا, کیا سمجھ کر؟ پانی سمجھ کر, لیکن حقیقت میں ہے کیا وہ؟ شراب. تو کیا کہا جائے گا؟ آپ نے پانی پیا ہے شراب پیا؟ شراب پیا, لیکن کیا سمجھ کر پیا ہے؟ پانی سمجھ کر. کیا شراب پینے کی جو حد ہے اور جو گناہ ہے اس شخص کو حاصل ہوگا؟ کیا اسے گناہگار سمجھا جائے گا؟ لیکن اس نے حقیقت میں شراب پی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ شراب پینا حرام ہے, اس کی یہ سزا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ اگر کسی نے شراب پیا ہے تو اسے یہ سزا دیا ہی جائے, وہ اس گناہ کا مستحق ہو, ضروری نہیں ہے. تو کسی شخص پر حکم لگانے سے پہلے شروط ہیں, ضوابط ہیں, ان ضوابط کا علم بہت ضروری ہے.